پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہیں. سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا مزاج ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا جرتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا یقین ہے. وہ بیت اللہ میں گئے، عثمان بن طلحہ کو کہا کہ بیت اللہ کی چابی دو رکعت نماز پڑھنی ہے، کیونکہ ہجرت کے دن آ گئے تھے. عثمان بن طلحہ کو تو یہ بات نہیں پتا تھی کہ ہجرت پہ جا رہے ہیں، لیکن چابی اسی کے پاس تھی. کعبے کا چابی بردار وہ تھا. رسول اللہ نے کہا چابی دے دے، تو نعوذ باللہ آگے سے بڑی تلخ بات کہی. انہوں نے تلخ بات کہی. کیا کہنے لگے؟ نعوذ باللہ کہنے لگے کہ اگر قبیلہ قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے اس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دوں گا، آپ کے لیے نہیں کھول سکتا. سنو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا، عثمان بن طلحہ کے کندھے پہ تھپکی ماری اس کے کندھے پر، اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا ابن طلحہ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی ہے. بہادر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بدترین حالات میں غصے میں نہیں آتا. بہادر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بدترین حالات میں گالی نہیں دیتا. بہادر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کی بات کا جواب اسی وقت نہیں دیتا. دنیا میں برادریاں دو ہی ہیں جی حضرت، برادریاں دنیا میں دو ہی ہیں. کون کون سی؟ چاہے مسلمان ہو چاہے پوری دنیا کے غیر مسلم بھائی ہوں، برادریاں دنیا میں دو ہی ہیں. ایک واقعہ یاد آیا، پہلے وہ آپ کو سنا دوں پھر اس بات کو پوری کروں گا. ایک بادشاہ میں، پرانے دور میں بادشاہوں کے وقت میں فیصلے بھی بادشاہ ہی کیا کرتے تھے. تو ایک بادشاہ کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا جو پڑھا لکھا تھا بہت. اس سے کسی کا قتل ہو گیا تھا. گواہیاں لی تو پتہ لگا جی واقعی اس نے قتل کیا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو سزا قتل کی دے دو، اس کو پھانسی لگا دو. تو بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے بادشاہ کے کان میں کہا حضور یہ پڑھا لکھا ہے، بہت بڑی ڈگری ہے. اس دور میں ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا کہ حضور یہ تو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، پھانسی دینے کی بجائے جیل میں رکھ لیتے ہیں، کبھی کوئی مشورہ کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی ترجمہ کروانا پڑ جائے گا، کوئی بات پوچھنی ہوگی تو اپنے کام آئے گا. اب بادشاہ کو وزیر کی بات اچھی لگی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو جیل میں رکھو. ابھی اس کو جیل میں رکھو، چند دن گزرے ہی تھے کہ ادھر سے کچھ گھوڑے بیچنے والے بادشاہ کے پاس آئے، گھوڑے خرید لو. تو بادشاہ کے وزیر نے کہا حضرت وہ جو سیانا بندہ جیل میں رکھا ہے اس کو بلاؤ، یہ تو گھوڑے بہت قیمتی ہیں، بڑے پیسے مانگ رہا ہے. اب یہ بندہ آیا، اس نے دونوں گھوڑے چیک کیے تو بادشاہ کو کہا کہ جناب ایک گھوڑا تو نسلی ہے، ایک گھوڑا جو ہے نسلی نہیں ہے. اب بادشاہ نے ذرا غصے سے گھوڑے والے کو پوچھا، کاروباری کو کہتا جناب یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، ایک گھوڑا اصلی ہے، یہ گھوڑی کا ہی دودھ پیتا رہا، دوسرے کی پیدائش کے وقت ماں مر گئی تھی، اس کو کھوتی کا دودھ پلاتے رہے ہیں. بادشاہ بڑا خوش ہوا اس قیدی کے اس تجربے سے. تو اس نے کیا حکم جاری کیا حضرت؟ کہنے لگا جو روٹی ہم کھاتے ہیں روز شاہی نان، کہتا آج سے خان سامہ کو بول دو کہ ایک شاہی نان روزانہ اس قیدی کو بھی. اب قیدی نے بھی تھینک یو کیا کہ چلو قید خانے کی خراب روٹی سے جان بچی. اب روز اس میں، اب بادشاہوں کے نان میں تو طرح طرح کے کاجو بادام پستے گوشت بریانی پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. اب وہ قیدی بھی خوش ہوا تو وہ چلا گیا واپس. چند دن کے بعد ایک بندہ ہیرے بیچنے آ گیا تو بادشاہ کو یاد آ گیا، کہنے لگا اس کو بلاؤ ہماری جیل میں جو سیانا بندہ ہے. اب اس سیانے بندے کو بلایا، اس نے ہیرے چیک کیے سارے، ہیرے والا کئی کروڑ مانگ رہا تھا. اس نے بادشاہ کو کہا حضور یہ تو سارے کے سارے شیشے تراشے ہوئے ہیں بڑی محنت سے. اب بادشاہ نے تلوار نکال کے جوہری کے گردن پہ رکھی، جب کہیں جناب جان کی امان دیجئے یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے. چلا اچھا جا بھاگ جا، دوبارہ دھوکہ کرنے نہ آنا. اب بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے دوبارہ اپنے خان سما کو بلایا، کہنے لگا یہ جو ہمارا قیدی ہے نا خاص، اب اس کے روزانہ 2 نان کر دو. اب جب اس نے کہا نا 2 نان کر دو، یہ جب قیدی واپس نکلا نا دربار میں سے تو یہ آہستہ آہستہ کہنے لگا یہ بادشاہ بھی نکلی ہے، یہ بھی اصلی نہیں ہے. کہنا یہ بھی نکلی ہے.
اب وہ آپ کو پتہ ہی ہے مخبر تو ہر جگہ ہیں جی، انتہا ہوتی ہے بادشاہوں کے تو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹی رپورٹ پھٹافٹ پہنچتی ہے منٹوں منٹ کی. اب وہ فوراً سپاہیوں نے، ابھی تو قید خانے بھی نہیں پہنچا، سپاہیوں نے سیدھا بادشاہ کے کان میں کہ حضور آپ تو ذرہ میں بازی کر رہے ہیں اس پر، آپ تو اس پہ محبت نچھاور کر رہے ہو، لیکن یہ دیکھو اس نے تو آپ کی ذات پہ سوال کر دیا، یہ تو بہت بادشاہی نکلی ہے. بادشاہ کہتا اچھا پکڑ کے لاؤ واپس. جب واپس پکڑ کے لائے بادشاہ نے اسے کہا تو نے یہ بات کہی ہے؟ اب تھا تو پڑھا لکھا آدمی، کہنے لگا ہاں جی حضور میں نے یہ بات کہی ہے. بادشاہ نے جلاد کو بلایا، کہتا اس کی گردن اتارو. جب وہ گردن اتارنے لگے نا تو جو وزیر تھا بادشاہ کا وہ ایک بار پھر بیچ میں آ گیا. پنجابی کہندے بولڑی، ماں کو بولڑی کہندے، وہ کہندا جناب ایک باری بڑی نو بھی پوچھ لو جا کے، بھئی ایک دفعہ بڑی رانی صاحبہ کو بھی پوچھ لو کہ یہ الزام لگا رہا ہے. وزیر نے بادشاہ کو کہا بھی بڑا قیمتی آدمی ضائع ہو جائے گا. اب بادشاہ جوش میں تھا، کہنے لگا اچھا. جلاد کو کہنے لگا رکو ہم ابھی اپنی اماں سے پوچھ کے آتے ہیں. وہ بڑی مہارانی کے پاس جو ملکہ ہوگی بادشاہ کی، بڑے بادشاہ کی بیوی اس کی ماں، اس کے کمرے میں پہنچ گیا. اب غصے میں جا کے لال پیلا، اماں یہ بتاؤ ہم کس کی اولاد ہیں؟ وہ تھی تو آگے بادشاہ کی بیوی. تو اس نے ذرا دبکا کے کہا یہاں بیٹھو، نیچے پیروں میں بیٹھ. جب یہ بیٹھ گیا پیروں میں، کہنے سن اگر تجھے شوق ہے کہ تو کس کی اولاد ہے، کہنے لگی میں اور اس ملک کا جو بادشاہ تھا ہمیں اللہ نے اولاد دی نہیں، ہم پریشان تھے کہ ہمارا خاندان کیسے آگے چلے گا، یہ سلطنت ٹوٹ جائے گی، بغاوت پھیل جائے گی. ہمارے گھر میں جو خانسامہ ہے تو اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، ہم نے اس سے لے کے تجھ کو پالا. بادشاہ نے وہیں شمشیر رکھ دی، سیدھا اس سرانے کے پاس. کہنے لگا سچی سچی بتا تو نے مجھے پہچانا کیسے ہے؟ پہچانا کیسے تو نے بھائی؟ کہنے لگا بادشاہ حضور اگر تو آپ خاندانی ہوتے نا، اگر آپ کسی واقعی بڑے آدمی کے بچے ہوتے، آپ کوئی رئیس زادے ہوتے، جس دن پہلا صحیح مشورہ دیا تھا مجھے قید سے نکال کے وزارت دیتے، دوسرا مشورہ دیا تھا تو مجھے جاگیر دیتے، کیونکہ ہو خانسامہ کی اولاد روٹیاں ہی بناتے رہے. تو یہ بات سمجھ لو جن کو فخر ہے، خان صاحب، چودھری صاحب، انصاری صاحب، پٹھان صاحب، ملک صاحب، قریشی صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب، میمن صاحب، پٹیل صاحب، جن کو فخر ہے، اور برادریوں میں فخر نہیں ہوتا. ریت ملوک نہیں ہوتی، ذات ملوک نہیں ہوتی، ریت ملوک ہوتی ہے، یعنی برادری اصلیت نہیں ہوتی، جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کی اصلیت ہوتی ہے. تو برادریاں تو دنیا میں دو ہی ہیں، ایک ایماندار جو لوگ ہیں ان کی برادری ایماندار ہے، اور ایک ٹھگ جو ہیں ان کی برادری ٹھگ ہے. تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کے کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے لے لینی طرح سے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کہہ کے وہاں سے آ گئے. 10 سال بعد، کتنے سال بعد بھائی؟ 10 سال بعد وہ دن آ گیا کہ مکہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے بیت اللہ میں داخل ہوئے. عثمان بن طلحہ کو بلوا لیا، آجا بھائی چابی لیا، چابی لیا، وقت آ گیا. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں یہ ابو جہل، عتبہ، ولید، امیہ روز بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے نا جب کہ نعوذ باللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نقصان پہنچائیں گے، کہتا ہے یہ پلاننگ کرتے تھے، مجھے وہ تھپکی یاد آتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا چابی لے لینی ہے ایک دن. اعتماد سے ہے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں، کوئی ہلکی بات نہیں، کوئی ہلکی گفتگو نہیں. ارے نبی علیہ السلام نے روایتیں طے کی ہیں، خاندانی بندہ وہ نہیں ہوتا جس کے کپڑوں پہ بل نہ پڑے، خاندانی بندہ وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کے کپڑے بدلوانے کی کوشش کرے، خاندانی بندہ وہ بھی نہیں ہوتا جو مہنگی گاڑیوں میں گھومے، خاندانی بندہ وہ بھی نہیں جس نے مہنگی دستار باندھی، مہنگی گھڑی پہنی. خاندانی بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے سے چھوٹے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ملتا ہے، یہ اس کے خاندانی ہونے کی پہچان ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب
पावर में आए मक्के में, उस्मान बिन तलहा घर से चले कांपते हुए, परेशान कि अब वक्त आ गया, मैंने तो इनकार कर दिया था, आज शायद गर्दन मार दी जाए, चाबी तो गई, अब कौन सा काबा हमारे पास रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचे, चाबी मांगी, चाबी ली, बैतुल्लाह को खोला, लात और उज़्ज़ा को निकाला, पाक किया गया, बैतुल्लाह में नफिल पढ़े। जब बैतुल्लाह के दरवाजे को दोबारा ताला लगाया, उस्मान बिन तलहा सामने खड़े थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने करीब बुलाया, फरमाया इब्ने तलहा ये पकड़ो चाबी, क़यामत तक तुम्हारे घर में रहेगी। सैयदना उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते रसूलुल्लाह की तरफ से चाबी नहीं आई, मेरी तरफ तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब इतना करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब फतेह होने के बाद जिन्होंने कल तक चाबी देने से इनकार किया, नौज़ बिल्लाह बदतमीजी की, उनके घर कोई क़यामत तक के लिए चाबी लौटा दी। फरमाते ताना भी नहीं मारा। हम तो अगर कोई अच्छा मोटरसाइकिल भी खरीद लेना तो कहते जरा पड़ोसियों के घर के आगे 2-4 पटाखे बजा के जाना, इनको पता लग जाए कि हम मोटरसाइकिल में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हातिम ताई की बेटी को जिस दिन गिरफ्तार किया था साहबा ने, और हातिम ताई वो बंदा था जिससे अल्लाह राजी थे, पता है आपको ये बात? नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि हातिम से अल्लाह राजी थे। नबी अलैहिस्सलाम से चंद साल पहले उसका इंतकाल हो गया था। हातिम ताई की बेटी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की टुकड़ी से कहीं लड़ पड़ी, गिरफ्तार कर लिया। सारे रास्ते कहती आ रही है कि जब मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगी नौज़ बिल्लाह ऐसे सवाल करूंगी कि नौज़ बिल्लाह नकले कुफर में भाषत कि उनको मेरा जवाब नहीं आएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम के जब दरबार में पहुंचने वाली थी, अभी कुछ दूर थी, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दूर से महसूस कर लिया कि बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी चादर? अपनी रहमत वाली चादर। और पता है कौन सी चादर भाई? और भाई कौन सी चादर? अभी भी नहीं पता लगा तुम्हें? जिस दिन शबे मेराज थी, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब मेरे भाई बैठे हैं, उनको याद होगा, रिवायात में लिखा है जिस दिन शबे मेराज की रात थी, नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमाते और जिब्रील अमीन लेने के लिए आए और बैतुल्लाह में बुराक को रोका गया और उम्मे हानी के कमरे में नबी अलैहिस्सलाम जब अकेले आराम फरमाते और जब पहुंचे जिब्रील ने देखा नबी अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। अल्लाह से पूछा या अल्लाह तेरे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, इनको आवाज दूं? तो साहिब हक ने कहा था खबरदार मेरे नबी अलैहिस्सलाम को आवाज मत देना। फिर जिब्रील ने पूछा या अल्लाह हिला दूं? फरमाया नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को हाथ मत लगाना। वो पूछा इलाही करना क्या है? फरमाया चल पैरों की तरफ हो जा, घुटने जमीन पर लगा, अपने होठ नबूवत के तलवों के साथ जोड़ दे ताकि उनकी ठंडक से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाए। जिस चादर को बोसा देना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस चादर को बोसा देना जिब्रील अमीर अपने लिए सआदत की बात समझते हो, वो चादर उतारी और हातिम ताई की बेटी आ रही है और वो मुसलमान नहीं है। एक सहाबी को दी, दौड़ के जाओ, बेटी का सर नंगा है, उस सर को ढक दो। उस सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह दुश्मन की बेटी है, चादर आपकी बड़ी इज्जत वाली है, इसको यहीं रखें, मैं अपनी चादर देता हूँ। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया आज तो कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, याद रखो बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा अपनी हो या फिर पराई हो, इसके अगर सर ढका जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चादर से नबी अलैहिस्सलाम की चादर से जब उसका सर ढका ना तो उसने रोना शुरू कर दिया, सारे सवाल भूल गई। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आई, फरमाया हातिम की बेटी है, तेरे बाप से रब राजी था, वो सकी था, क्या चाहिए? सवारियां अता की, माल दौलत अता किया, गनीमत में से हिस्सा दिया। फरमाया जाओ लौट जाओ अपने घर की तरफ। वो जब घर पहुंची उनका भाई भाग गया था महल में से, अपने भाई को बुलाया और फरमाया अदी इधर आ, तू भागता फिरता, तू ये समझता है कि नाउज़ बिल्लाह वो तो रियासत कायम कर रहे हैं बहुत बड़ी। अदी मैं उनसे मिल के आई हूँ, वो जमीन के बादशाह नहीं है, वो मुसलमानों के नहीं, वो पूरी दुनिया के दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लेके आए। अदी बिन हातिम ताई कहने लगा अपनी बहन से,
عدی بن حاتم طائی کہنے لگا اپنی بہن سے کہ اے بہنا ٹھیک ہے میں مل تو لوں گا، لیکن سنا ہے لوگ ان سے مسجد میں ملتے ہیں، ان کی عبادت گاہ میں، میں ان کو ان کے محل میں ملنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ عدی بن حاتم طائی جس دن مدینہ المنورہ پہنچے، پوچھئے جا کے علماء سے، نبی علیہ السلام صحابہ کے جلوس میں بیٹھے اور ادھر سے عدی بن حاتم طائی آئے، نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور فرمایا عدی عدی یار آجا، وہ تیرا انتظار تھا۔ اب عدی تو کام گئے کہ یہ تو نبی علیہ السلام میرا نام بھی جانتے ہیں۔ ایک گزارش کروں گا، مولانا محب اللہ ندوی صاحب ہمارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرما دی پورے ملک میں، ان کے ذریعے پورے ملک کے مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں اس جلسے کے ذریعے۔ ایک بات بتاؤ، بڑھیا مولوی کون سا ہے کون سا نہیں، یہ زیادہ اچھی طرح مولوی بتا سکتے ہیں کہ کوئی ٹریکٹر ٹھیک کرنے والا بتا سکتا ہے بھائی؟ مولوی بتا سکتے ہیں۔ ایک اچھا پارلیمنٹین کون ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ ممبر پارلیمنٹ ہی زیادہ بتا سکتا ہے کہ کوئی کیلے کی ریڑھی پہ جو بندہ کھڑا وہ بتا دے گا بھائی، ممبر پارلیمنٹ ہی بتائے۔ ایک کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک کی پرابلم آ گئی، سافٹ ویئر کی پرابلم آ گئی، اس کو وہی بندہ ٹھیک کرے گا کہ ٹوٹا کمپنی میں جو انجن ٹھیک کر رہے ہیں وہ کر دیں گے بھائی؟ ہاں جی۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے ان کی عظمت کیا ہے، ایک نبی کی کیا عظمت ہوتی ہے، وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے یا پھر اللہ بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ ان کو سمجھا رہا ہوں میں جو نعوذ باللہ بحث کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ اور میرے بھائی ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے، کیا جی؟ ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک کوتوال ہوتا ہے اس کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ایک ایس پی صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ڈی جی صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی ایک، تو اپنے علاقے میں ہی کام کرتے ہیں کہ علاقے سے باہر بھی۔ مطلب یہ کہ ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ حالت یہ ہے ہماری قوم کی جن کو استنجا کرنا صحیح طرح نہیں آتا، وہ اس بات پر نعوذ باللہ بحث کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ موبائل میں دیکھو میں نے بھیجا، اپنی اوقات سے فاضل بات کرنی نہیں چاہیے۔ دل کی تختی پہ لکھ لو، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں دخل اندازی کرو گے ایمان سے چلے جاؤ گے۔ اپنی حدود کا تعین رکھو۔ دنیا بے لگام تھی، جس کا دل چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا زنا کرتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا ڈاکہ مارتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا چوری کرتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا فصلیں اجاڑ دیتا تھا۔ ان کو حدود عطا کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج کل کے مولوی بتا دیں گے ارے نبی کی عزت نبی بتا سکتا ہے، اور محمد رسول اللہ کا مقام نبی بھی نہیں صرف میرا اللہ بتا سکتا ہے۔ اور اس نے کہہ دیا، رب کریم نے قرآن پاک میں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر مجھ سے محبت کا اعلان کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کے ساتھ محبت کا اعلان کر دو، اگر اس کی اطاعت کرتے ہو تو میرے۔ تو یہ دل کی تختی پہ لکھو اس بات کو، ہماری یہ حیثیت نہیں۔ نبی علیہ السلام کو کب کیا چاہیے تھا؟ اللہ نے اپنے نبی کے لیے خزانے کھول رکھے۔ عدی بن حاتم طائی آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی آجا، کہاں گئے؟ ہاتھ پکڑا، فرمایا تیرے سے یہاں بات نہیں ہوگی، گھر چل کے تیرے ساتھ بات کریں گے۔ وہ تو اپنی بہن کو کہہ گیا کہ گھر دیکھنا ہے، نبی علیہ السلام کو تو نہیں کہا کہ گھر دیکھنا ہے۔ حضرت یاد ہے جنگ بدر کی رات کو نبی علیہ السلام نکلے ٹہلنے کے لیے، ہاتھ میں چھڑی تھی اور ایک جگہ رکھی، فرمایا ابو جہل نے یہاں ہلاک ہونا ہے، چند قدم چلے پھر رکھی، فرمایا یہاں امیہ، پھر چند قدم چلے پھر یہاں رکھی، فرمایا یہاں عتبہ۔ ارے نبی کی کیا مقام ہے، نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کیا دیا کیا نہیں دیا یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اندازے لگانا نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام عدی کو گھر لے گئے،
گھر دیکھا اس نے کیا ہے، ایک کمرہ ہے، 2 حصے کر رکھے ہیں، چٹائی بچھی ہوئی ہے، کھجور کی چھت ہے، کھجور کی دیواریں، کھجور کا تکیہ، کھجور کا بستر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں پیش کی اور دودھ پلایا. چند باتیں ہوئی اور فرمایا ادھی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، آپ جائیے. فرمایا یا رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اے پیاری صورت والے، ایک بات کہتے ہیں آپ کے مخالف کہ جو نبی کو دیکھ لے اور جو نبی سے مل لے پھر انہی کا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، اب تا زندگی واپس نہیں جانے والا، اب جانے والا نہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے ہیں مسجد نبوی میں. اتنے میں ایک عورت سامنے مسجد نبوی کے دروازے پہ آئی، کوئی قیمتی کپڑے نہیں پہنے ہوئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے اترے، سیدھا پہنچے. اماں جی السلام علیکم. اماں نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو. مدتوں بعد کسی نے اس طرح پکارا ہے. اماں ٹھیک ہوں، آپ بہت دنوں بعد آئیں، اپنی رحمت والی چادر بچھائی. تمام صحابہ کو بلا رہے ہیں آوازیں دے کے، جلدی آؤ، انتظامات کرو ناشتے کے. یا رسول اللہ یہ بوڑھیا کون ہے؟ کپڑے بھی قیمتی نہیں، لباس بھی کوئی بڑا نہیں، چہرے سے بھی کوئی بہت شاہی خاندان کی لگتی نہیں. فرمایا نہیں تم جانتے نہیں، یہ میری ماں، میری رضائی ماں دائی حلیمہ ہے. یہ محمد رسول اللہ نے ہم کو سبق دیا کہ جب مائیں گھر آ جائیں کسی بیٹے کے تو پھر بیٹے کھڑے ہو کے اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور شریک بہن سیدنا شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی نبی علیہ السلام سے ملنے، اور شیما بوڑھی ہو گئی، میرے گھر میں رہ، میں خادم لگا دوں گا، ساتھ میں اور گھر لے دیتا ہوں. مدینہ منورہ کے دن ہے. نہیں یا رسول اللہ میں نے قبیلے واپس جانا ہے. اچھا. صحابہ کو بلایا، بلال کو کہا اونٹ تیار کرو، اس پہ ساری کھجوریں لا دو، شہد منگواؤ، کپڑے منگواؤ، ضروری ساز و سامان منگواؤ، بچوں کے کپڑے منگاؤ. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میری بہن گھر آئی ہے. کیوں؟ یہ دلی والوں کو بتانا تھا کہ جب بہنیں گھر آ جائیں تو بیویوں سے ڈر کے مارے ان کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیج دینا، ان کو نہ خالی ہاتھ واپس بھیج دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن آئی ہے تو نبی علیہ السلام نے ساز و سامان سے رات کے جانور ساتھ میں روانہ کیے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اتنی زبردست ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو لوگ جا کے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، جماعت والے کہتے ہیں، سنی جماعت والے کہتے ہیں آؤ رسول اللہ کی سنت پر عمل کر لیں. آؤ جی آج کریں گے، کل کریں گے. سیدنا جابر سے پوچھو، نبی علیہ السلام ایک جگہ ایک جنگل کے پاس پہنچے، رفع حاجت کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی، کوئی آڑ نہیں ہے. فرمایا جابر یہ جا کے ان جھاڑیوں کو کہو کہ محمد رسول اللہ کے لیے پردہ کریں. اور سنو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ان جھاڑیوں کو جا کے کہا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے پردہ کرے ہو. فرماتے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تمام جھاڑیاں نبی علیہ السلام کے چاروں طرف جھنڈ بنا کے کھڑی ہو گئی، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھپ گئے. جھاڑیوں کو سمجھ آتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی. آپ دین کو کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جلسے کو بھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک ضابطہ ہے، ایک رسم ہے جو نبھانی ہے، کچھ دن ہے بس، ایک روایت ہے جو چلائی ہے بس، یہی سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھو کربلا کا میدان ہے، یہ بندہ پانی بانٹ رہا ہے، اور دیکھو اتنی گرمی پڑ رہی ہے کہ بات نہیں، تو اس کو بھی آگے بھیجو بھائی میرے پاس، اس کو یہاں اتنی گرمی پڑ رہی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات نہیں سن رہا، کہیں ایسا نہ ہو بنا پانی کے جان نکل جائے. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں. آپ نے دین کو سمجھا کیا ہے؟ 2 باتیں دین کی سمجھ لیجئے اطمینان سے. جتنی باتیں کروں گا ذمہ داری کے ساتھ کروں گا. 2 باتیں دین کی سمجھ لو اطمینان سے. یہ پوری کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا مذہب ہے. کیوں بنا؟ نماز پڑھنے سے، آپ کے گھروں میں تراویحیں کرانے سے، بریانی کی دیگیں اتارنے سے، عقیقے کرنے سے. دنیا کا سب سے بڑا اسلام مذہب ہے آج. کیوں؟ 2 باتیں سنیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. کہیے صلی اللہ درود شریف بار بار پڑھتے رہا کرو، اس کے علاوہ نجات ہے ہی نہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں دنیا کو آتے ہی کہہ دی. سب سے پہلے
ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، غلاموں میں سیدنا بلال، اور بچوں میں جب سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا نا، رشتہ داروں کی تعریف بھی تو ضروری ہے، سارے رشتہ داروں کو بلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کی دعوت کی، بہترین کھانا کھلایا، کیوں بھائی ان کو بتاؤں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا ساتھ دو۔ تو جب کھانا وانا کھا لیا، جب بتایا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے آیا ہوں، تو جنہوں نے کھانا کھایا تھا سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سب سے پیچھے ایک بچہ ہے 12-14 سال کا، اس نے اپنی ایڑیاں پنجوں کے بل اٹھائیں، دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے، پیچھے سے نعرہ مارا، لبیک یا رسول اللہ، کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، یہ علی آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ جب 3-4 لوگ مسلمان ہوئے نا، انہوں نے بڑا ایک خوبصورت سوال پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، دل کی تختی پہ لکھ لو، ہمارے غیر مسلم بھائی کبھی پوچھ لینا 2 لفظوں میں اسلام کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بندہ سمجھا سکتا ہے کہ 2 لفظوں میں اسلام کیا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ دیکھ لو سارے گھوگ پکے مسلمان ہیں، اپنے اپنے مسلک کو لے کے لٹ بجانے کے لیے تیار رہے، برادری کے باہر شادی نہیں ہونے دیتے، چاہے لڑکا لڑکی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہی بڈھے ہو جائیں۔ ہاں آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ 2 لفظوں میں اسلام کیا ہے۔ بتاؤ کیا ہے؟ نہیں پتا۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کبھی نہیں پڑھی، مسئلے پڑھے، فتوے پڑھے، تنقید پڑھی، فروعی مسائل کو پڑھا، ایک دوسرے پر الزام لگائے، ایک دوسرے کو اتارنے کے لیے فتوے لے کے آئے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے راستے نکالے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا نہیں ہے۔ اور پڑھنا کس نے تھا جی؟ الزام بھی لے لوں اپنے اوپر، پڑھنا کس نے تھا؟ مولویوں نے۔ کس نے جی؟ اور بولو، اب کوئی بات نہیں، بولو بولو، کس نے پڑھنی تھی سیرت جی؟ ارے زور سے بولو، کس نے؟ مولویوں نے۔ سیرت کی کتابیں بخاری تو مولوی صاحب نے پڑھنی، ابو داؤد تو مولوی صاحب پڑھیں گے، ابن نسائی تو مولوی صاحب پڑھیں گے، صاحب طبقات تو مولانا صاحب نے پڑھنی ہے۔ ارے کس نے پڑھنی تھی بھائی؟ اور آپ میں سے جتنے آپ کے پاس مولوی ہیں ان کے پاس پڑھنے پڑھانے کا ٹائم ابھی، او بولو، وہ سچی بات بولتے کیوں ڈر رہے؟ بولو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب میرے پاس پنجاب وقف بورڈ تھا، میں نے کہا مولویوں کی تنخواہیں 25,000 کر دو، دنیا دار کہنے لگے عثمان بھائی 9,000 رہنے دو، 10,000 رہنے دو۔ تو میرے ایک عزیز تھے ممبر وقف بورڈ میں کہا میاں تمہاری جوتی بڑی اچھی ہے، کہنے لگا استاد ابھی ایڈیڈاس کی لایا ہوں 22,000 کی۔ اس مجمع میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جن کی جوتیوں کی قیمت مولویوں کی تنخواہوں سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے، اماموں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے، ان کو اچھے عالم نہیں چاہیے۔ 15,000 دیتے ہیں نا، آ جاؤ میرے دفتر کے باہر بیٹھنا، صرف ہول سیل میں بھرتی کرتے ہیں، مولانا محب اللہ صاحب کے باہر ہی بیٹھنا، بس نام لکھنے لوگوں کے 15,000 دیں گے، ہوتا ہے گزارا؟ تو جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بتانی ہو، جس نے صبح شام بتانی ہو، دوپہر بتانی ہو، سونا اٹھنا بیٹھنا بتانا ہو، کچھ پتا نہیں کہ ہمارے امام کا روزگار کیا ہوگا، پھر ہم نے بھی سمجھ لیا بھی چلو ٹھیک ہے، تم تو 9-10 ہزار پہ ٹکے ہوئے ہو، گھر سے آنے دو 24 گھنٹے کے جو 1,000-1,500 آتے ادھر سے، نہیں تو پھر ادھر سے آنے دو۔ باتیں کڑوی ضرور ہیں، ہو سکتا ہے دونوں فریقوں کو بری لگ جائیں، لیکن یہ حقیقت ہے جب تک آپ اپنی بیماری کو نہیں پکڑیں گے اور ان رسموں کو ادا کرتے رہو گے کہ جی رسم کرنی ہے، چندہ کر لو، گل پوشیاں کر لو، بس بریانی بناؤ، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، اور صبح کو کہیں ماشاءاللہ میاں جلسہ تو بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میں ایک دفعہ دہلی آیا، بہت سال بعد آیا ہوں، یہ حضرات لدھیانہ پہنچے تھے، اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ دیوبند والے سنی بھائی مل کے کر رہے ہیں، صرف اسی لیے آیا کہ نبی علیہ السلام کے نام پر، پیغمبر اعظم علیہ السلام کے نام پر یہ اکٹھے ہیں، ورنہ نہیں۔ میں نے اپنی دسترس میں
جو اب تک دیکھا ہے یہاں جب کبھی آنا ہوا شادیوں کے بعد, ہمارے بھی کچھ رشتہ دار ہیں, گھروں میں بیٹھ کے حضرت جو گفتگو ہوتی ہے, شاید ابھی بھی وہی ہوتی ہو یا نہیں ہوتی ہو, وہ گفتگو یہ ہوتی ہے, اما میاں آج تو نہاری کمال کی پکی تھی, اما میاں آج تو بریانی کے اندر مزہ ہی آ گیا, اما کس سے بنوائی. اللہ اکبر, جس قوم کے نونہالوں کو دنیا چیلنج دینے کے لیے موجود کھڑی, جس قوم کے سامنے پوری دنیا اسلام کی پیاسی موجود ہو, جن کو کائنات کو یہ بتانا ہے کہ یہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوری دنیا کے لیے اپنے بازو پھیلائے کھڑے کہ آؤ جتنے مظلوم ہو جتنے ہو آ جاؤ اس کلابے کے اندر آ کے لپٹ جاؤ اس سینے کے ساتھ. وہ لوگ نلی نہاری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا. بتاؤ تو صحیح ایمانداری سے, کوئی ایک مسلمان کھڑا ہو کے کہے کہ میں بتاتا ہوں کہ 2 لفظوں میں اسلام کیا ہے. جاؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو, ان کو پتا ہے. امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے, انا کو پتا ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے, یا رسول اللہ آپ کو مانا, آپ کے رب کو مانا, آپ کو مانا, آپ کے رب کو مانا. اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی, روزے نہیں آئے تھے, زکوٰۃ کا اعلان نہیں ہوا تھا, کہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مانا, آپ کے رب کو مانا, کرنا کیا ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم میں فرمایا, کرنا کیا ہے, جس نے ایک رب اور رسول کی اطاعت کر لی اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے دے. اسی کا نام اسلام. دنیا تڑپی ہوئی تھی اسلام آنے سے پہلے. علامہ اقبال نے کہا نہیں, آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوز ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو. یہ بتاؤ نا, آج بھی یہ مسجد سے کبھی کچھ سیکھا ہے؟ اس مسجد سے کبھی کچھ سیکھا ہے؟ نہیں سیکھا. یہ پنج گانا صرف نماز کے لیے نہیں ہے, یہ مسجد یہ بتاتی ہے کہ جب مؤذن تکبیر کہتا ہے, جب امام مصلی پر پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پلے دار آ کے, ایک دیہڑی دار مزدور آ کے, ایک ریڑھی چلانے والا آ کے, ایک رکشہ چلانے والا آ کے نیت باندھ لیتا ہے. صفیں بندتی چلی جاتی ہیں, اور وقت کا شیخ الحدیث اگر مجبوری کی وجہ سے دیر سے آتا ہے تو اس کو مسلمانوں کی جوتیاں ہٹا کے نیت باندھنی ہوتی ہے. یہ رسول اللہ کا دین ہے, یہاں کوئی کسی کی گردن پھیلا کے آگے نہیں جا سکتا. سیکھا کیا ہے اس مسجد سے؟ اسلام میں دو چیزیں اسلام میں, جو مبلغ ہیں اسلام کے داعی ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ لو. 2 چیزیں ہیں اسلام میں, ایک اسلام کا مقصد, دوسری اسلام کی ضروریات. ایک اسلام کا مقصد, ارے بولو بھائی, ہاں تو ماشاءاللہ کھانا کھا کے آئے نہیں, ہاں جی, بڑے کا گوشت کھا کے ماشاءاللہ دماغ بھی. ایک اسلام کا مقصد, ایک اسلام کی ضروریات. ارے بولتے ہی نہیں یار آپ لوگ, یہ پروفیشنل جلسہ نہیں ہو رہا. بتایا تھا نا آپ نے پہلے, ان کو بتا دیا تھا. پروفیشنل جلسہ نہیں کر رہے کہ شام کو تم جا کے میاں کمال ہو گیا, کمال کمول کچھ نہیں. اگر دل نہیں بدلا, نیت نہیں بدلی, ارادہ نہیں بنا, تبدیلی نہیں آئی, پھر کوئی فائدہ نہیں. ساری رات بیٹھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس مجلس کو سجانے کا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھڑکن تیز نہ ہوئی تو پھر اس مجلس کو مجلس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, اسلام کے 2 چیزیں اسلام میں. پہلا نمبر اسلام کا مقصد, کیا بھائی اسلام کا, دوسرا اسلام کی ضروریات. کیا جی ضروریات. اب مقصد کیا ہے, ایک اللہ اور ایک رسول کی اطاعت, دوری دنیا کے لوگوں کو چھوا چھوت سے چھٹکارا دے کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگانا. یہ کیا ہے جی ہمارا, وہ بولو کیا ہے یہ ہمارا. اور ضرورتوں میں کیا ہے,
سن لو کان کھول کے، اگر تکلیف ہو تو پڑھ لینا قرآن جا کے. ضرورتوں میں کیا ہے؟ نماز فرض ہے لیکن ضرورتوں میں کیا ہے؟ روزہ فرض ہے لیکن ضرورتوں میں کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے لیکن ضرورتوں میں کیا ہے؟ حج فرض ہے لیکن ضرورت ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، مقصد بدل سکتے ہیں بھائی؟ آپ تو ساری ماشاءاللہ مفتی ہو، یہ دائیں طرف یو پی لگتا ہے، بائیں طرف ماشاءاللہ ہریانہ، ادھر میوات، ادھر دیوبند، ادھر بریلی شریف ہے. آپ تو ساری مفتی ہو ماشاءاللہ. یہ تو میں نے دیکھا حضرت کچھ مسلم علاقوں میں اگر بیمار ہو جائیں گے بیوی کو MBBS ڈاکٹر کے لے کے جانا، اور فتویٰ ڈاکٹر صاحب بھی دے رہے ہیں. کار کا مستری فتویٰ دے رہا، ریڑھی والا بھی فتویٰ، اور بریانی بنانے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے جی. آئے تو دوائی تو کہتے ہیں اچھے دوائی والے سے چاہیے، فتویٰ مفتی صاحب سے نہیں. فتویٰ تو ہم خود ہی بنا لیں گے. اچھا تو پھر کسی ایسے جھولا چھاپ سے دوائی لو جو سڑک پہ ٹیگ لگا کے بیٹھے، تمہیں بھی پتہ لگے کہ دوائی کھا کے گاڑی چڑھو گے یا پھر قبرستان پہنچو گے. اسلام کو اتنا سستا سمجھا. سنو، مقصد تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ جلسے کے حساب سے سمجھیے، یہ آج کا جلسہ کیا ہے. آج کے جلسے میں مولانا محب اللہ صاحب کو اور مجھے آنا تھا، ہم لوگ آ گئے. آپ کو آنا تھا، ہم آ گئے. ہمارا آنا ضرورت ہے. یہ اسٹیج کا لگانا اور بولو مفتیوں ضرورت ہے، مقصد ہے. یہ اسٹیج کا لگانا ضرورت ہے. اگر ہم اسٹیج سے نیچے اتر کے یہی باتیں کرتے تو آپ کو سمجھ آتی کہ نہیں؟ آ جاتی نا. ارے بات تو یہی کرنی تھی نا. اس مائک کی جگہ کوئی اور مائک لگا ہوتا تب بھی آپ کو یہی بات سمجھ آتی کہ نہیں؟ ارے بولو آتی کہ نہیں؟ آ جاتی نا. اور سنو مفتیو، اگر کوئی بندہ نماز کی نیت باندھے اللہ اکبر اور یہاں پہ نیت باندھ لے تو مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہو جاتی ہے نہیں؟ ہو جاتی. کوئی یہاں نیت باندھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. کوئی ہم میں سے یہاں نیت باندھتا ہے اس کی نماز اور بولو مفتی ہو جاتی ہے. کوئی نماز میں بار بار ایسے کرتا ہے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے. اور پتہ یہ لگا کہ ضرورتوں میں جو چیز تھوڑی بہت آگے پیچھے چل کے پوری ہو رہی ہے ان پر تو لٹھ بجا رہے ہیں، اور مقصد ان کو یاد ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ ان سے چاہتے کیا ہے. مقصد سے تو اس حد تک یہ دور چلے گئے مسلمان. حضرت میں بہت چھوٹا تھا، مطلب اتنا بھی نہیں، عقل آ گئی تھی تو مجھے ہمارے ایک مدرسے میں جہاں ہم پڑھتے تھے کچھ لڑکے ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ تیری پائجامہ جو ہے ٹکنوں سے نیچے ہے، تو جہنم میں جائے گا. اب بات بالکل صحیح ہے، حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے. ہاں مفتی ہو، صحیح کہہ رہا ہوں بھائی نہیں؟ ارے بولو بھائی، پائجامہ اگر ٹکنوں سے نیچے ہوگا تو بھائی بھیا بولیں گے نہیں تو اگلے سال آنے کا کوئی وعدہ نہیں. اگر بولے گا اگر پائجامہ ٹکنوں سے نیچے ہو جائے تو بندہ کہاں جائے گا جی؟ کہاں جائے گا؟ کہاں؟ اور اگر اونچا کر لیں تو کہاں؟ جنت میں. یہ سچ ہے بات، کوئی مذاق نہیں اس میں. لیکن میں نے اپنے ابا کو جا کے کہی، ابا بھی مولوی، دادا بھی مولوی، پردادا بھی مولوی، لکڑ دادا بھی مولوی، سکڑ دادا بھی مولوی، اس کا ابا بھی مولوی، ان کے ابا بھی مولوی. اور میں نے اپنے ابا کو جا کے کہا، ہمیں یار تم ہم سے جھوٹی بولتے رہے. ہم بیٹا کیا بات ہو گئی؟ میں کہا آپ تو کہتے تھے جنت ماں کے پیروں کے نیچے، یہ مدرسے والوں نے بتایا ٹکنوں میں پھنس رہی ہے. تو بھائی اگر یہ پجامہ نیچے ہو گیا تو سیدھا جہنم میں. آپ کہتے رہے بار بار کہ ماں کے پیروں کے نیچے. بخاری شریف کھول لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان کیا، نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو کہ اپنے پائجامے، اپنے لاچے، اپنی چادریں ٹکنوں سے اونچے رکھو. اب آپ سب کو پتا ہے
نماز میں بھی ہم لوگ امام لوگ بھی کہتے بھائی پاجامہ پینٹ اونچا کر لو. پتہ ہے کہ نہیں پتہ بھائی؟ ارے پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں سہیل. یہ بتاؤ کہ پاجامہ اونچا کیوں کرتے ہیں؟ اونچا کیوں کرتے ہیں آپ؟ گھبراؤ نہیں, سارے تمہارے جیسے ہیں. یہ پاجامہ ٹکنوں سے یہ یاد ہے ان کو, ملا جی چلے جا رہے ہیں تو ان کو پنگا لینے کے لیے ماں پاجامہ اونچا کر لے. یہ نہیں یاد کہ یہ پاجامہ ٹکنوں سے اس لیے اونچا کروایا. اب سنو اس مسئلے کی روح, جس کو قتل کر دیا گیا. ایک بندہ جس کا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہو اور اس نے سر پہ میری طرح دستار لگا رکھی ہو, بڑھیا داڑھی چہرے پہ ہو, کپڑے اچھے پہنتا ہو, 5 وقت نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, حج کرتا ہو, زکوٰۃ دیتا ہو اور اپنی مسجد میں چودھری بنتا ہو, اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے, اپنے باپ کو گالی دیتا ہے, تو اس پاجامے کو ٹکنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لے تو اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر وہ اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا, وہ اپنے بچوں کو گالی دیتا ہے, وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, وہ تکڑی میں غلط بولتا ہے, تو یہ پاجامہ وہ گھٹنوں پہ بھی کر لے گا نا, تو اس کو فائدہ پہنچنے والا ہے نہیں. ہم نے اسلام کی یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورتیں بنوائیں اللہ سے, کیوں بنوائیں؟ ایک سوال اور پوچھ لوں, اب زیادہ پوچھ لے تو اگلے سال تو بلانے کے لیے, پھر بھی چلو ٹائم نہیں ہوتا, ایک بار بھی بہت ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں پتہ آپ کو؟ بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک جواب. آپ بتاؤ جی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. آپ بتاؤ جی. اللہ کی رضا کے لیے. آپ جی کس سے؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے. ادھر سے بھی جواب آیا ہے. لیکن خدا کی قسم آپ لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا. مردے بخشوانے کے لیے رکھ رکھا ہے نا کہ بھیا گھر بنائیں گے, مولوی بلاؤ, بچے بلاؤ, اور سچی سچی پوچھ لینا بچوں سے, وہ پہلے پتہ کر لیتے ہیں بریانی کاہے کی بنا رہے ہیں. اور 4 5 پیج اکٹھے ہی. وہ پنجابی کا ایک چٹکلا ہے, چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا جو چودھری تھا اس نے مولوی کو پکڑا, کہنے لگا میرے ابا کی قبر پہ روز 1 پارہ پڑھا کر. وہ مولوی گیا, پارہ پڑھنے لگا, نیند آنے لگی. دوسرے تیسرے دن اس نے پارہ پڑھنا تو بند کر دیا تھا, روز کون آئے گا پارہ پڑھنے. تو چودھری کی قبر پہ بیٹھا ہوا ہیر رانجھا پڑھ رہا, اور چودھری صاحب اچانک دیکھنے پہنچ گئے. وہ دیکھا یہ قرآن تھوڑی پڑھ رہا ہے, یہ تو ہیر رانجھا پڑھ رہا ہے. ماں تجھے تو قرآن پڑھنے کے لیے کہا تھا. وہ کہنا 3 دن تک قرآن پڑھیا ہی, کوئی آواز نہیں آئی. کل کا ہیر رانجھا پڑھنے اندروں جان نہیں ہے. ہم نے تو قرآن پاک کو نعوذ باللہ مردے بخشوانے کی کتاب سمجھ لیا. کہاں لکھا ہے کہ نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ سے باتیں کرنی ہے؟ ارے نماز کا مقصد کیا ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, قرآن سے پوچھو. جن مولویوں کو پورے پیسے نہیں دے رہے نا تنخواہ کے, انہی سے جا کے پوچھ لو. قرآن نے متعدد جگہ کہا ان الصلاۃ. حضرت ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی مفتی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نہیں؟ آپ کے مفتی صاحب سے اس لیے تصدیق کرا رہا کہ بعد میں فتویٰ نہ لینا پڑے. قرآن نے کہا نماز اس لیے تم پر فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی بند کر دو, اچھی باتیں کیا کرو. تاکہ تم غیروں کی بیٹیوں پر زنا کی نگاہ ڈالنی چھوڑ دو, تاکہ تم تانے دینے بند کر دو, تاکہ تم غریب کو. کہا نہیں حضرت ارایت الذی یکذب بالدین؟ ایسا ہی ہے نا حضرت؟ پھر مفتی صاحب سے ہی پوچھ رہا ہوں,
وہ قرآن نے نیاز دینے کے لیے کہا، اور فرمایا بلے شاہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا پنجابی میں، اور فرمایا نماز بھی نیتی نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نیازاں؟ فرمایا نماز تو پڑھتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، فرمایا نماز تو پڑھتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا، تیری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور جو نیاز دے بھی رہے میرے جیسے جی سیٹھی صاحب، ہم جیسے جو نیاز دے بھی رہے، اپنا ہی حلوہ اپنی بریانی اپنے بچے خود ہی کھا رہے، الحمدللہ۔ ارے اس غریب تک تو پہنچے جس کا حق ہے، پتہ ہی نہیں ہے مسجد کیوں بنائی ہے، دیکھو کتنی عالیشان مسجد ہے، ابھی کوئی بات ہو جائے سارا دلی کہے گا نہیں 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 نہیں، مسجد کی تو ایک ٹائل نہیں ہل سکتی۔ ارے بھائی یہ مسجد بنائی کیوں ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا کس نے بنائی ہے بھائی؟ یہ بھی پوچھ لو مفتی صاحب سے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے صحابہ سے کہ مسجد بنانی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا تاکہ اکٹھے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ نماز تو گھر میں ہو جاتی ہے، نماز تو ریل گاڑی میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، نماز تو لوگ کھیتوں میں پڑھ لیتے ہیں، نماز تو بحری جہاز میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، نماز تو سعودی ایئر لائن کا جہاز چلتا ہے تو اس میں بھی جگہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ مسجد اس لیے بنائی کہ جب تم نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور نماز جماعت سے کیوں پڑھو؟ فرمایا کندھے سے، ارے بولو مفتی صاحب، کندھے سے کندھا ملا کے۔ کیوں کندھا ملا کے؟ تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں، دل آپس میں مل جائیں تمہارے۔ ہو رہی ہے یہ والی نماز، ایسے دل مل جائیں کہ اگر صبح کی نماز میں عبد الرحمن نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، تو مغرب میں سارے اکٹھے ہو جائیں۔ وہ یار آج عبد الرحمن نہیں آیا، ہمارا ایک بھائی نظر نہیں آیا، چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کے گھر جائیں گے، بیمار ہوگا تو دوا کا پوچھیں گے، غم زدہ ہوگا تو غم بانٹیں گے، مصیبت میں ہوگا تو کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ ایک خوبصورت سماجک ویوستھا ہم بنائیں گے، لیکن یہ مسجد اس مسجد سے میل نہیں کھاتی جو محمد رسول اللہ نے بنایا ہے۔ کھا رہی ہے میل؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے دروازے پہ غیر مسلم نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں کھانا دیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، صحابہ کو کہا اس کو کھانا کھلاؤ، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کو کھانا کھلایا۔ غیر نے سوال کیا ہے، کہاں کے سوال کیا؟ مسجد کے دروازے پہ۔ کہاں سوال کیا؟ مسجد کے دروازے پہ۔ پھر ایک آیا کسی دن، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ منگوایا، ہدیہ کر دی، جاؤ سواری لے جاؤ۔ پھر ایک دفعہ ایک آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے دیے۔ یہ ان کی بات بتا رہا ہوں جو غیروں کو بانٹ رہے ہیں، اپنوں کو نہیں۔ سن لو یہ بھی بات، اپنا آ گیا تھا ایک دن، اپنا آ کے اس نے اس انداز میں بات کی، یا رسول اللہ پریشان ہوں، کھانوں نہیں ہے، پینوں نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوگا، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ غیروں کو بانٹ رہے ہیں، اپنا ایک آ گیا، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، اور کچھ تو ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ یہ چادر کندھے پہ، جی یا رسول اللہ یہ ایک چادر ہے، اسی کو لے کے سو جاتا ہوں، لیا۔ پرانی بوسیدہ چادر نبوت والے ہاتھوں میں پہنچی، بلند کی، فرمایا کون ہے؟
جو اس چادر کی اچھی قیمت دے دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار، فرمایا کم ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، بے قیمت چادر کی کوئی قیمت نہیں ہے، پھٹی ہوئی ہے، میلی ہے، کچیلی ہے، کام نہیں آ سکتی، یا رسول اللہ 2 دینار، فرمایا یہ قیمت ٹھیک ہے۔ وہ چادر بھی بیچ دی، چادر بھی بیچ دی اس کی 1 دینار، فرمایا بازار جا راشن خرید، گھر پہ کھانا بنانا۔ 2 دینار، فرمایا کلاڑی خرید کے لا، اپنے رحمت والے ہاتھوں سے دستہ لگایا، جنگل جاؤ، لکڑی کاٹو، منڈی میں بیچو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی، اور خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ایک بندہ تھا نا، وہ جنگل میں گیا، درخت پہ بیٹھا تھا، دیکھا ایک لومڑی اپائج بیٹھی ہوئی ہے، تو سوچنے گا یا اللہ یہ کیسی کھاتی پیتی ہے؟ تو اتنی دیر میں دیکھا شیر آیا شکار لے کے، اس نے شکار کھایا، باقی لومڑی کے آگے پھینک گیا، اس نے لومڑی نے کھا لیا، سیدھا ہی گھر پہنچ گیا۔ تھا آج کل کا لوکل مفتی جیسے آپ سب ہیں، تو جا کے گھر اس نے فتویٰ دے دیا، کہتا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا، ابا ہمیں کوئی نہیں کرنا۔ اتنی دیر میں ایسے اصلی مفتی صاحب آ گئے وہاں، وہ بیٹا کیا بات ہے؟ اور فرمایا اسے جنگل میں گیا تھا، وہاں ایک لومڑی کو دیکھا، اس کے پیر نہیں چلتے، پولیو ہوا ہے، تو وہ تو کچھ کر نہیں سکتی، اللہ نے اس کا رزق شیر کے ذمہ لگا رکھا ہے، آپ بھی گھر پہ بیٹھے رہنا ہے، ہم نے کام کوئی نہیں کرنا۔ اور فرمایا بیوقوف، شیر بن، شیر لومڑی نہ بن، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا بھی کھلایا۔ آپ بتاؤ کیا ہماری مسجد، صرف آپ کے محلے کی مسجد نہیں بات کر رہا ہوں، آپ کے ذریعے شاید بات پورے ملک میں پہنچ جائے، انڈیا لاٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی محلے کی مسجد کی بات نہیں، پورے ملک کی مسجدوں کی بات۔ کیا آپ کی مسجد میں کوئی غریب آ جائے، اس کی تیمارداری کے لیے پیسے ہیں یا صرف پتھر لگانے کے لیے؟ کیا آپ کے پاس مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے ہیں کہ ہر سال قالین بدلنے کے لیے؟ کیا آپ کے پاس ختم قرآن پر نہاری بریانی کی دیگیں اتارنے کے لیے پیسے ہیں یا کسی یتیم کا تن ڈھپنے کے لیے، کپڑے اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ نے کوئی بجٹ رکھا ہوا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا یہ مسجد اس مسجد سے میل کھا رہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے؟ آج کی مسجد نبوی میں آ جاؤ، آج کی مسجد نبوی میں دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، آج کی مسجد نبوی میں 100 سے زیادہ ڈسپینسریاں ہیں، آج کی مسجد نبوی میں فلاحی ادارے ہیں یتیموں مسکینوں کی امداد کرنے کے لیے، آج کی مسجد نبوی میں ان کے پاس اپنی ایمبولینسیں موجود ہیں، آج کی مسجد نبوی کے پاس اپنے ٹیوٹر موجود ہیں، آج کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ٹیوشن سینٹر موجود ہیں۔ کیا آپ کی مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد سے میل کھاتی ہے؟ یہاں تو بنا نماز کے اگر کوئی سفیر یا غریب آدمی پنکھا چلا کے لیٹ جائے نا، متولی آ جاتا ہے، پکا باندھو نماز کے نماز چل رہا ہے۔ انہیں کیا پتا مسجد کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ جو لوگ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، ایسے نہیں بول رہے، پوری دنیا میں اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ہم سے لوگ بزن ہے، کیوں؟ ارے ہماری گاڑی اس پٹری پہ چلی نہیں رہی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کچھ تو ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ ایک بات بتاؤ، کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو گئے، مفتی صاحب پھر بیٹھے ہیں، فائدہ ہو گیا آج مفتی صاحب بیٹھے ہیں پاس میں۔ نبی علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، نبی علیہ السلام نے کہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی، سیدنا بلال کی ڈیوٹی زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ آپ کو پتا ہے جو نبی کا گھرانہ ہوتا ہے، اب بھی جو آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر زکوٰۃ حرام ہے، پتہ ہے یہ بات آپ کو؟ نبی دیتا نہیں، لیتے نہیں ہیں، کوئی بھی نبی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک نبی ہمیشہ دیتے ہیں، لیکن یہاں ڈیوٹی لگائی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، سیدنا بلال کی۔ اچھا کیا مسئلہ ہے بھائی کہ بھی زکوٰۃ کیسے اکٹھی کرنی ہے؟ تو حکم ہوا کہ زکوٰۃ کو سینٹرلائز کرو، زکوٰۃ کو ایک جگہ کہاں اکٹھا کرنا ہے جی؟ اور کہاں اکٹھا کرنا ہے؟ اس میں کوئی یہ صرف نماز پڑھنے کی، استنجا کرنے کی جگہ نہیں بنا رکھی، اس میں اکٹھا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ساری زکوٰۃ اکٹھی کر لینی ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟
شریعت نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کو اکٹھا کرو. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ اکٹھی کرتے پھریں، جن کو چاہیے گھر تک آؤ. اچھا زکوٰۃ اکٹھی ہو گئی، اب اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے زکوٰۃ اکٹھی کرو. کیا تمہارے محلے میں کوئی بیوہ ہے؟ کیا تمہارے محلے میں کوئی یتیم ہے؟ کیا تمہارے محلے میں کوئی غریب ہے؟ کیا کوئی رکشہ چلانے والا ہے؟ کیا کوئی کرائے پہ دکاندار ہے؟ کیا کوئی مجبور ہے؟ کیا کوئی لاچار ہے جو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتا؟ ارے اٹھا کے اس کو دے دو ساری کی ساری، اگلے سال وہ بھی زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے. تم اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے دوسروں کو ہزار ہزار روپے بانٹ رہے. بتاؤ کہ تم نے محمد رسول اللہ کی بات مانتی ہے کہ نہیں مانی؟ مدرسے زکوٰۃ لینے کے لیے نہیں بنائے، یہ تو چلتے ہی رہنے. چودھریوں کا متار مال جانا ہے یہاں. آپ نے کیا کیا اسلام کی تعلیمات سے؟ ارے دنیا پیاسی ہے، لوگ پیاسے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور دکھائی کس میں دے گا بھائی؟ دکھانا کس نے ہے؟ آپ کو پتا ہے قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی، مولوی بھی کہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن کو دیکھ کے، محمد شفیع کو دیکھ کے، ہماری بہن کو دیکھ کے، ہماری بیٹی کو دیکھ کے، ہمارے بھائی کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہہ دے کہ مسلمان ٹھگ ہوتے ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے ماننے والوں کا کردار ایسا ہو کہ سامنے والا ہماری حقانیت پر ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن ہماری سچائی کی گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائے کہ عبد الرحمن سچ بولنے والا ہے. ساری دنیا کا سوشل میڈیا بھی اسلام کے خلاف ہو جائے گا نا، تب بھی یہ دین شکست نہیں کھائے گا. پتہ آپ کو ساری دنیا کا سوشل میڈیا اسلام کے خلاف ہو جائے گا، یہ شکست نہیں کھائے گا. کیوں؟ اسلام سوشل میڈیا کے سر پر نہیں چل رہا، اسلام گراس روٹ پر اپنے کردار کی وجہ سے چل رہا ہے. لوگ کہتے رہے کہ مسلمان اچھے نہیں ہوتے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ اپنے ہندو بھائیوں سے مخلص ہو کہ نہیں؟ اگر آپ مخلص ہیں تو میڈیا جو مرضی کہتا رہے. آپ اپنے سکھ بھائیوں سے مخلص ہیں تو میڈیا جو مرضی کہتا رہے. آپ اپنے دلت بھائیوں سے ایماندار ہیں تو میڈیا جو مرضی کہتا رہے. آپ اپنے عیسائی بھائیوں سے ایماندار ہیں تو میڈیا جو کچھ کہتا رہے. آپ کو صرف محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چل کے ایماندار بننا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرنی. اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی جھوٹی خبر اسلام کے خلاف آئے گی اور کوئی غیر مسلم اس خبر کو پڑھے گا جس میں لکھا ہوگا کہ مسلمان شرابی ہو سکتے ہیں، مسلمان بدماش ہو سکتے ہیں، تو پڑھنے والا غیر مسلم کہے گا نہیں نہیں یہ جھوٹی خبر ہے، یہ فیک نیوز ہے، کیونکہ میں عبد الرحمن کو بچپن سے جانتا ہوں. مسلمان شرابی نہیں ہوتے، مسلمان بے ایمان نہیں ہوتے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کس نے کرنا ہے جی فیصلہ؟ کون کرے گا جی یہ فیصلہ؟ آپ کریں گے یہ فیصلہ کہ آپ نے کیسا بننا ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو گھر سے تبلیغ شروع کرنی ہے اپنے انشاءاللہ.